گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ علی حجویری سلطان الطریقت ہیں۔ ان کے عرس مبارک کی تقریبات لاہور شہر کے اندر جاری ہیں، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد شرکت کر رہی ہے۔ ناظرین، اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طاقت ملنے کا بیان آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ بندوں کو یہ مقام رب تعالیٰ کی بندگی اور نوافل میں کثرت کی وجہ سے ملتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر خاص کرم فرماتا ہے تو یہ کرم صرف دنیا کے لیے ہی مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی اسے اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھے گا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرا بندہ میری کسی ایسی محبوب چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، اور بندہ ہمیشہ نوافل کی کثرت اور فراوانی کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ پس وہ میرے نور سے سنتا ہے، میرے نور سے دیکھتا اور پکڑتا ہے، اور میرے نور سے ہی چلتا ہے۔ اس حدیث قدسی سے یہ امر عیاں ہوا کہ نوافل و مستحجات کی کثرت سے بندہ مقام محبوبیت پر فائز ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور فیوز و برکات سے منور ہو جاتا ہے، اور وہی انوار اس بندہ محبوب کے حواس اور اعضاء بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اس لیے اس بندہ محبوب کا دیکھنا، سننا، چلنا، پکڑنا، بولنا اور سوچنا عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ انوار و برکات مقام محبوبیت کا ثمر اور نتیجہ ہوتے ہیں، بندہ محبوب بعد از موت و وفات بھی محبوب و مقرب ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے وصال کے بعد اس کے علوم و معارف، شعور و ادراکات، احساسات اور تدبیر و تصرف کی طاقتیں اور قوتیں عام اہل ایمان سے قوی تر اور مؤثر ترین ہوتی ہیں۔ جب ان کی ارواح مقدسہ سے توسل اور استمد و استعانت کی جاتی ہے تو وہ بندہ محبوب اپنے چاہنے والوں کی مد و آنت کرتا ہے۔ اللہ کا ولی جب زندہ ہوتا ہے تو اپنی روحانی طاقت سے مخلوق خدا کو فیض یاب کرتا ہے، اور جب وفات پا جاتا ہے تو تب بھی اپنی روحانی طاقت سے فیض یاب کرتا ہے۔ ناظرین، ایسا نہیں ہوتا کہ جب تک وہ زندہ رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب رہے اور رب اس کے ہاتھ بن جائے، اس کی آنکھ بن جائے، اس کے کان بن جائے اور اس کے پاؤں بن جائے، اور جب وفات پا جائے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہی نہ رہے اور اللہ کی طرف سے ملنے والی طاقت سلب کر لی جائے۔ قرآن مجید میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے جس میں سلیمان علیہ السلام اپنے ایک امتی سے ملکہ بلقیس کا تخت منگواتے ہیں، اور وہ پلک جھپکتے ہی ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر پڑا تخت قدموں میں پہنچا دیتا ہے۔ آصف بن برخیا نے یہ تخت اپنی جسمانی طاقت سے نہیں لایا بلکہ روحانی طاقت سے لایا تھا۔ یہ بات اوپر بیان کردہ حدیث مبارکہ کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مرتبہ محبوبیت پر فائز ہو جائے تو اس کے ہاتھ پر وہ فعل صادر ہوتے ہیں جو عقل کہرت حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مٹی کی مورتیاں بناتے تھے، اور جب پھونک مارتے تو وہ پرندے بن کر اڑنے لگتے تھے۔ خرق عادت افعال اگر انبیاء کے ہاتھوں پر سرزد ہوں تو یہ معجزہ کہلاتے ہیں،
اور اگر اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر سرزد ہوں تو کرامات کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔